اگر عوام ہی ہو اور علماء کرام نہ ہو تو پھر سنیں کس کو. تو بہرحال ماشاءاللہ الحمدللہ یہ شروع سے چلے آ رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے صاحبزادوں سے، جناب اقبال صاحب ہے، جناب علاء الدین صاحب ہے، اکرام الحق صاحب ہے، اور ان کے جو ہے کیا حضور بھائی ہیں. میں ان چاروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کے والدہ محترم اللہ کو پیارے ہو گئے. دیکھیے آج ان کو جو ہے ثواب کی ضرورت ہے، آج ان کو ضرورت ہے، کل ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت پڑے گی. وہ پہلے جا چکے ہیں، کل ہمیں بھی جو ہے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. دیکھیے ایک مدرسے میں جو ہے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک جنازہ لایا گیا اور وہ مدرسے کا جو ہے بہت مخلص آدمی تھا. مدرسے کے بچوں کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد جب جنازہ ہو گئی تو مدرسے کے جو ناظم ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی آج مدرسے میں چھٹی ہو گئی، آج مدرسے میں چھٹی ہو گئی. تو کسی بچے نے کہا بھائی چھٹی کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا بھائی تم کو نہیں معلوم یہ بوڑھا کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے چھٹی ہو گئی، اس لیے چھٹی ہو گئی. تو جو دو تین لڑکا ان کے آس پاس تھا وہ بھی جو ہے مجلس میں جو ہے دو تین کو بوڑھا آدمی کو دیکھا اور ایک دوسرے کو بولتا ارے یار سنو تو 4-5 دن چھٹی مدرسے میں اور رہے گی، 4-5 دن چھٹی مدرسے میں اور رہے گی. تو دوسرے طالب علم کا بھائی وہ کیسے؟ کہا کہ ارے بھائی ابھی ہم نے دیکھ کر آیا ہے 4-5 بوڑھے اور بھی بچے ہوئے ہیں، 4-5 بوڑھے اور بھی بچے ہوئے ہیں. لیکن دنیا کا ہر نظام ہے اگر 4 بھائی ہو تو ہر ماں باپ یہ کہتا پہلے بڑا جائے گا، پہلے بڑا جائے گا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. لیکن موت کا یہ نظام دیکھو، بڑے ابو سے پہلے ان کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی. ابھی بڑے بڑے بھائی بھی موجود ہیں. یہ میرا رب کا نظام ہے. ارے جب اللہ چاہے جس کو چاہے بلانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. سبحان اللہ. دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. بیٹی چلی گئی، ذرا سوچو وہ جوان بیٹی چلی گئی، اس باپ کے دل میں کیا گزرتا ہوگا، اس باپ کے دل میں کیا گزرتا ہوگا. آج سویرے ہم نے دیکھا وہ نانا چلے گئے، ان کی ناتی بھی، اس کی نواسی بھی اس جگہ پر موجود ہے. میں نے دیکھا سویرے کیا عالم ہے، ادھر سے ادھر کام کر رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا بات سوچ رہی ہوگی. کسی نے کہا تھا ارے جب ان کا نانا کا انتقال ہو گیا وہ اتنی زور زور سے رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی تھی نانا آپ تھے تو ہم آنا جانا کیا کرتے تھے، آپ نہیں رہے نانا، اب یہاں سے آنا جانا میرا بند ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل جو ہے نانا نانی وہ زندگی ہے. ارے مجھے بھی وہ نانی کی یاد آتی ہے جب میں اور میری ماں جب گوپال پور سے جب وہاں سے پیدل 3 بجے رات ہو چاہے 4 بجے بھور ہو، جب وہاں سے میں چلنے کی کوشش کرتا تھا وہ بھی میری نانی 2 بجے رات میں اٹھ کر کے گوشت بھات بناتی تھی اور اپنی بیٹی اور اپنے ناتی کو کھلا کر کے واپس بھیج جاتی تھی. آج وہاں پر نانا نانی حیات نہیں ہے، ہم لوگ چلے جاتے ہیں 9 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں ملتا ہے. یہ صرف میرا یہاں کا حال نہیں ہے، ہر شخص کے ننیحال کا حال یہی ہوتا ہوگا. 7 بجے 8 بجے سو کر کے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد ناشتہ ہوگا. میں خود وہاں جاتا ہوں سویرے، پھر جب میں مدرسہ آتا ہوں ہمیں کچھ نہیں ملتی ہے تو مجھے نانی کو یاد کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی میری نانی نے مجھے بھوکا جو ہے کبھی موہر کی طرف روانہ نہیں کیا ہے. ناتی نواسی کے لیے جو جتنی محبت نانا اور نانی کے دل میں ہوتی ہے اتنی محبت کسی اور کے دل میں نہیں ہوتی ہے. ہم نے دیکھا، لوگوں نے بتایا. پھر اس کے بعد جب بڑے ابو کا انتقال ہو گیا، میرے گھر کی میری بھابھی نے کہا ان کی پتروں کر رہی تھی میرے سسور چلے گئے. آج تک میرے سسور کی زبان سے ہم نے غلط الفاظ نہیں سنا ہے. اسی طریقے سے گھر تو چلتا ہے. ارے ساس سسور اگر پرائی بیٹی کو اگر بیٹی سمجھ لے اور پرائی بیٹی اپنے ساس سسور کو اپنا باپ مان لے، خدا کی قسم گھر میں کبھی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. لوگ کہتے ہیں تو بڑھیا کی ہے، ارے تو احمد آباد کی ہے، یہ فلاں جگہ کی ہے، وہاں جگہ کی ہے. ارے جتنی محبت آپ اپنی بیٹی سے کرتے ہیں اتنی محبت اپنی بہو سے کیا جائے تو انشاءاللہ جھگڑا کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے.
تو میرے بھائی اور دوستوں وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آپ کے ذمے کیا کام ہے؟ حدیث پاک میں سناتا ہوں ان قطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان کا جب روح جسم سے نکل جاتا ہے اس کے اچھے اور برے اعمال بھی بند ہو جاتے ہیں۔ روح ختم ہو گئی، روح چلی گئی، اس کے اچھے اور برے اعمال بھی اس کے ساتھ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کا کیا نظام ہے؟ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور وہی اللہ ہمیں مٹی میں ملا دے